اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرافع اور آج کی میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، یا ہم دیکھنے والے ہیں اس کا ایک پس منظر جو غزوات جو ہوئی ہیں اسلام میں، جو غزوات ہوئی ہیں ان کی ہسٹری، جو کہ این ٹی ایس، پی ٹی ایس، او ٹی ایس اور ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا سی ایس ایس کے ایگزام اور بہت ساری ایک آئی کیو نالج اور ایک ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو غزوہ ہوئی ہے، سب سے پہلے غزوہ ودان، اس میں مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ 200 آدمی سوار اور پیدل تھے۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ مقام جنگ جو ہے ودان، تاریخ ماہ صفر سن 2 ہجری۔ مختصر نتیجہ جنگ جو تھا، قریش سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمرہ سے صلح کا معاہدہ کیا اور واپس آ گئے۔ جو غزوہ بوات، 200 آدمی سوار اور پیدل تھے، 100 آدمی سوار اور پیدل قریش کی طرف سے تھے۔ دشمن کی طاقت ہے یہ۔ جبل رضوی کی نواح میں بوات نامی جگہ پر ربیع اول سن 2 ہجری قریش کے فاصلے سے مٹ بھیڑ نہ ہو سکے، قریش کے جو قافلہ تھا اس سے جنگ نہ ہو سکی۔ پھر تیسری جنگ ہے غزوہ عشیرہ، 200 آدمی سوار اور پیدل، قریش، بنو مدلج اور بنو زمرہ کی فوج۔ عشیرہ جگہ جمادی اول سن 2 ہجری، بنو مدلج اور ان کے خلفاء میں بنو زمرہ سے صلح کا معاہدہ ہوا۔ پھر چوتھی جنگ ہے جو اسلام کی، وہ ہے جنگ اولا، 200 آدمی سوار اور پیدل تھے۔ کرزمن جابری فہری کچھ تھوڑی سی طاقت لے کر آیا تھا بدر کے قریب وادی صفوان میں۔ جمادی الثانی سن 2 ہجری، مشرکین بھاگ گئے اور مسلمانوں سے چھینا ہوا مال چھوڑ گئے۔ پانچواں غزوہ بدر، 313 آدمی، ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دشمن کی طاقت 950 آدمی، ان میں 200 آدمی قریش کے سوار تھے۔ مقام بدر، رمضان المبارک سن 2 ہجری، مسلمانوں نے بے مثال فتح پائی۔ نمبر 6 غزوہ بنی قینقاع، مدینہ کے مسلمان، یہودیوں سے قبیلہ ہے بنو قینقاع، جگہ مدینہ، ابتدائے شوال سن 2 ہجری۔ مدینہ منورہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ غزوہ بنی سیلم، 200 آدمی سوار اور پیدل تھے۔ بنو سیلم اور غطفان، جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، کرکرات القدر نامی جگہ ہے۔ انتہائی شوال سن 2 ہجری میں بنو سلیم اور غطفائی بھاگ گئے اور اپنا مال مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہ 7ویں جنگ ہے۔ 8ویں جنگ ہوئی ہے غزوہ سویق، مسلمانوں کی ایک تھوڑی طاقت کرنے والی طاقت ہے، مسلمانوں کی ایک تھوڑی تعاقب کرنے والی طاقت تھی، چھوٹے سے تھوڑا سا ان میں مسلمان تھے۔ 200 قریشی سوار، وہی کرکرات القدر، یہ ہوئی آپ کی جنگ ذی الحج سن 2 ہجری میں۔ مسلمانوں کے تعاقب سے قریش بھاگ گئے، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ غزوہ بنی اور غزوہ سلیم، ان میں جو ڈفرینس ہے وہ شوال میں ہوئی ہے اور ایک ذی الحج میں ہوئی ہے، مطلب کچھ 2 مہینے کے بعد۔ غزوہ ذی امر، 450 آدمی سوار اور پیدل، بنو طبلہ اور محاذ، نجد کے علاقے میں ایک جگہ، ذی امر نام، محرم سن 3 ہجری۔ بنو سلبہ اور محارب بھاگ گئے اور مسلمانوں ان کے علاقے میں 1 مہینے کے قریب ٹھہرے رہے۔ آپ کی جو 10ویں جنگ ہے، جو 10ویں غزوہ ہوئی ہے، غزوہ نجران، 300 آدمی سوار اور پیدل، بنو سلیم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے پر بحران نامی مقام پر ہوئی ہے۔ ربیع اول سن 3 ہجری کو یہ ہوئی ہے۔ بنو سلیم بھاگ گئے اور مسلمان ان کے علاقے میں 1 ماہ ٹھہرے۔ غزوہ احد، 700 آدمی، ان میں 50 آدمی سوار تھے۔ دشمن کی طاقت 2900 قریشی مختلف لوگ اور 200 آدمی بنو ثقیف، ان میں سے 200 سوار تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب احد کے پہاڑ پر، شوال سن 3 ہجری۔ اس کا نتیجہ آیا ہے، مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، لیکن مشرکین کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے مسلمانوں کو پوری طرح شکست نہ دے سکے۔
حالانکہ ان کی فوجوں نے مسلمان فوج کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ 12واں غزوہ حمراء الاسد سے یہ دیانے سوار تھے 2970 قریشی اور حبیش میں سے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حمراء الاسد میں شوال سن 3 ہجری۔ مسلمانوں نے قریش اور ان کے خلفائے کا احد کے جنگ کے فوراً بعد تعاقب کیا، حمراء الاسد تک گئے لیکن مشرکین کے مقابلے پر نہ آئے اور مکہ کو بھاگ گئے۔ غزوہ بنو نذیر 13ویں غزوہ مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ اس میں بنو نذیر کے یہودی مدینہ کے قریب جنگ ہوئی ہے ربیع اول سن 4 ہجری کو۔ نتیجہ اس کا جو آیا ہے، بنو نذیر کو مدینہ کے قریب سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 14 غزوہ ذات الارقہ 400 آدمی سوار اور پیدل تھے۔ بنو غطفان کی شاخیں بنو محارب اور بنو ثلبہ نجد کے علاقے میں ذات الارقہ نامی جگہ پر ہوئی ہے۔ شعبان 4 ہجری کو یہ ہوئی ہے جنگ، اور اس کا نتیجہ جو اخذ ہوا ہے وہ بنو ثلبہ اور بنو محارب اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ نمبر 15 بدر اخری 1000 کے قریب سوار اور پیدل تھے مسلمان۔ 300 قریشی آدمی تھے جو کہ دشمن تھے، 300 قریشی اس وقت آدمی۔ جس جگہ پہ ہوئی ہے وہ بدر تھی۔ شعبان سن 4 ہجری کو یہ جنگ ہوئی ہے۔ قریش مکہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دھمکی دینے کے باوجود بدر کے مقام تک نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ جتنی بھی غزوات ہوئیں مسلمانوں کی فتح کا اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، لیکن اب ہم بڑے کمزور اور پسپا مسلمان ہو گئے ہیں۔ نمبر 16 غزوہ بنی مستلق 1000 سوار اور پیدل تھے۔ بنو مستلق مرسی جگہ شعبان 5 ہجری کو۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد بنو مستلق میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمبر 18 غزوہ خندق 3000 مسلمان تھے۔ دشمن کی طاقت بنو قریظہ کے علاوہ 10,000 قریش، بنو سلیم، فزارہ، شجاع اور غطفان۔ اس میں بھی دیکھیں مسلمانوں کی طاقت صرف 3000 ہے اور یہاں کوئی 10,000 کے قریب قریش اور بہت سارے قافلے تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ جگہ مدینہ منورہ شوال سن 5 ہجری کو یہ ہوئی ہے جنگ۔ یہ تمام لشکر مدینہ منورہ کے محاصرے سے ناکام و نامراد واپس لوٹ کر آئے۔ غزوہ بنی قریظہ 3000 آدمی، ان میں سے 32 سوار تھے۔ 6 اور 700 کے درمیان بنو قریظہ 6 اور 700 مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ لگ رہی ہے، 3000 آدمی، ان میں 632 سوار تھے اور یہاں 6 اور 700 کے درمیان تھے کفار، مطلب جن کے مقابلے میں جنگ ہونی تھی۔ ایریا آپ کا آتا ہے مدینہ منورہ کے قریب، ذی القعدہ سن 5 ہجری۔ اس کا جو نتیجہ اخذ ہوا ہے، بنو قریظہ کے 700 آدمی گرفتار ہوئے جن کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں قتل کروایا۔ غزوہ بنی لحیان 3000 کے قریب بنو لحیان مطلب جو قافلہ تھا، غیران جگہ جمادی اول سن 6 ہجری۔ بنو لحیان بھاگ گئے۔ نمبر 21 غزوہ ذی قرد، اس میں مسلمانوں کی یا کسی کی تعداد نہیں لکھی ہوئی، کتنے شمار تھے، 3000 کے قریب یہ خالی ہے۔ جو ہے قافلہ جو تھا وہ تھا غطفان، جگہ ہے ذو قرد، جمادی اول سن 6 ہجری کو ہے۔ بنو غطفان بھاگ گئے اور وہ ساز و سامان جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا تھا پیچھے چھوڑ گئے۔ نمبر 22 غزوہ حدیبیہ کے اندر 1400 سوار آدمی سوار اور پیدل تھے۔ قافلہ قریش تھا، جگہ حدیبیہ تھی۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری کو ہی ہوئی ہے۔
اس کا جو نتیجہ ہے وہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا۔ غزوہ خیبر، آج آپ دیکھ سکتے ہیں غزوہ خیبر کے بارے میں پینافلیکس اور یہ اسرائیل کا جو ایک ہے جو بینر اور پوسٹر اٹھایا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، تو دیکھیں ان کو ہماری ہسٹری پتہ ہے، ہم اپنی ہسٹری کو بھول گئے کہ غزوہ خیبر میں ہوا کیا تھا اور کیا ان کے دلوں میں اب تک چوٹ پہنچی ہوئی ہے۔ غزوہ خیبر 1400 سوار اور پیدل تھے۔ یہود خیبر، جو یہود کے جو خیبر تھے، جگہ جو تھی مقام وہ خیبر تھا۔ محرم 7 ہجری کو یہ جنگ ہوئی ہے۔ خیبر فتح ہو گیا۔ فدق، وادی القرا اور تیمہ کے یہود ماتحت ہو گئے۔ جنگی لحاظ سے اس کے بعد جزیرۃ العرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ غزوہ فتح مکہ، 10,000 مسلمانوں کی تعداد 10,000۔ مسلمانوں کے جو مقابلے میں آئے وہ تھے قریش مکہ اور بنو بکر۔ جگہ مکہ، رمضان سن 8 ہجری، اللہ کے حکم سے فتح ہو گیا۔ نمبر 25، غزوہ حنین، 12 کتنے یہ 1 لاکھ سوری 12 یونٹ 10 کتنے لکھا ہوئے۔ نمبر 5، غزوہ حنین 12,000۔ غزوہ حنین میں 12,000 سوار اور پیدل تھے۔ حوازن اور ثقیف ان کے مقابلے میں آئے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں۔ طائف کے قریبی وادی اوتاس جگہ مطلب یہ جگہ ہے، اور کس سن میں ہوئی ہے؟ شوال سن 8 ہجری کو، اور اس کا تو نتیجہ ہوا ہے حوازن اور ثقیف شکست کھا گئے اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 26، غزوہ محاصرہ طائف، اس میں بھی 12,000 سوار اور پیدل تھے۔ ثقیف اور بعض حوازن، طائف وہی جگہ، شوال 8 ہجری۔ فتح نہ ہوا تو مسلمانوں نے محاصرہ ختم کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ مطلب یہ دیکھیں، اگر ہم جنگ دیکھیں غزوہ حنین اور بنو ثقیف اور ان میں کیا ڈفرینس ہے، ان میں بس شوال سن 8 ہجری، یہ بھی شوال میں ہوئی ہے، یہ بھی شوال میں ہوئی ہے، مطلب 2 جنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ ہوئی ہیں ایک ہی دن میں۔ شوال سن 8 ہجری مطلب ایک ہی مہینے کے اندر دو جنگیں ہوئی ہیں 8 ہجری میں، اور وہ بھی ایک ہی مقام پر۔ غزوہ تبوک، اس میں 30,000 آدمی مسلمان تھے اور 10,000 ان میں سوار تھے۔ رومی اور ان کے حلفہ، جگہ تبوک، رجب سن 9 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ اخذ ہوا ہے۔ رومی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے گھبرائے اور دور نکل گئے۔ مسلمان تبوک میں قریب 20 دن رہے اور اس علاقے کے قبائل سے صلح کے معاہدے کیے اور واپس آ گئے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے غزوات کی، تو جو میں نے آپ سے ایک شیئر کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سارے کوشچنس یہ ہم سے جڑے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔